أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم مکرم قابل احترام سامعین خوشاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ السلام کے نعرہ نفاق کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 27 کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اس آیت 27 کو پچھلے والی آیت کے ساتھ ہم جوڑ کے پڑھیں گے چونکہ اس کا تعلق 26ویں آیت میں بیان کردہ مضمون کے ساتھ ہے. کل کے درس میں ہم نے اس بات کو پڑھا تھا کہ بعض جو کفار ہیں اور منافقین ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہدایت اور حق کو واضح کرنے کے لیے جو مثالیں دیتا ہے اس پر اعتراض کیا تھا انہوں نے کہ اللہ ہو کر مکھی مچھر کی باتیں کرتا ہے. اس پہ رب کائنات نے فرمایا تھا کہ جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور پھر آگے فرمایا تھا کہ اسی طرح کی بات سے بہت سو کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے اور بہت سو کو اللہ تعالیٰ گمراہ فرما دیتا ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ گمراہ فرما دیتا ہے بہت سو کو، وہ بہت سے کون لوگ ہیں؟ کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کیوں گمراہ کر دیتا ہے. میں یہ بات اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ پیچھے ذکر کر چکا ہوں اور یہ بار بار آتا رہے گا کہ انسانوں کے اپنے اعمال کا جو نتیجہ نکلتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کرتا ہے. ایک ہم کہتے ہیں اردو میں سبب مسبب، یعنی آپ ایک کام کرتے ہیں اس کا ایک ریزلٹ ہوتا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ. اور ایک سبب کا پیدا کرنے والا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مسبب الاسباب. یہ لفظ کس کے لیے بولتے ہیں؟ اللہ کے لیے بولتے ہیں. چیزیں اسباب سے ہوتی ہیں، اسباب اللہ پیدا کرتا ہے. انسان گمراہ اپنے ان اسباب سے ہوتا ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے، مگر اسباب کا کریٹر اللہ ہے، تو اس لیے وہ ان چیزوں کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے. ایک لفظ میں نے بولا تھا کہ کچھ جو نیچر کے لاز ہوتے ہیں، آپ زہر کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، یہ لا آف نیچر ہے. تو مگر زہر کا خالق بھی اللہ ہے، اس لیے وہ کہے گا، اگر وہ یہ کہے کہ میں نے اسے مار دیا تو ٹھیک ہے کیونکہ زہر کا پیدا کرنے والا وہی تھا. تو فرمایا وما یضل به الا الفاسقین، اللہ نہیں گمراہ کرتا مگر انہی لوگوں کو جو پہلے سے فاسق ہوتے ہیں. اب ذرا فاسق کو سمجھیے، فاسق کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اس کا لفظی معنی ہوتا ہے اعتدال کی راہ سے ہٹنے والا، لیکن شرعی اعتبار سے ٹیکنیکلی ہم اسے کہتے ہیں فاسق جو فرض کا ترک کرنے والا ہو یا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہو. فرض کا تارک یا کبیرہ گناہ کرنے والا اسے فاسق کہتے ہیں. مسلمانوں کے اندر ہی فاسق ہوتے ہیں، یعنی ہم اگر اپنا جائزہ لیں گے، انصاف کے ساتھ لیں گے، تو ہم میں سے بیشتر افراد الا ماشاءاللہ فاسقوں کے کھاتے میں آئیں گے. اس لیے کہ جب بندہ اللہ کا کوئی فرض چھوڑ دیتا ہے تو گویا وہ فاسق ہو گیا. اب فاسقوں کے پھر 3 درجے ہیں. ایک درجہ وہ ہے ایسا آدمی جو اکثر تو عمل کرتا ہے، کبھی کبھی چھوٹ جاتا ہے اس سے، یہ سب سے نچلے درجے کا یعنی کم تر درجے کا فاسق ہے. اس سے اوپر ہوتا ہے کہ ایک آدمی کثرت کے ساتھ گناہ کرتا ہے یا فرض چھوڑتا ہے اور اس کے دل میں اس کا ملال بھی کوئی نہیں ہے، یہ اس سے اوپر کے درجے کا فاسق ہے. اور اس سے اوپر کے درجے کا بدترین فاسق وہ ہے جو گناہ کرتا ہے اسے اچھا سمجھ کے کرتا ہے. ایسا فاسق تو کفر تک پہنچ جاتا ہے. گناہ کا کرنا اور بات ہے، گناہ کو اچھا سمجھ کے کرنا یہ گویا اللہ نے جو حرام کیا آپ اسے حلال کرنا چاہتے ہیں، یہ چیز انسان کو ایمان سے نکال دیتی ہے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فاسقوں کو گمراہ کر
مکمل انکار کرنے کی وجہ سے وہ ہدایت کے لائق نہیں رہے، اب گمراہی ان کا مقدر بن چکی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کون فاسقین ہیں، ان کی مین علامتیں کیا ہیں؟ وہ آج کی آیت کا مضمون ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پکا کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، وہ فاسق ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پکا کرنے کے بعد پھر توڑ ڈالتے ہیں، اب یہ کون سا وعدہ مراد ہے؟ اب اس پر قرآن وہ الفاظ بولتا ہے جو قیامت تک کے لیے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، جس کے دائرے میں سب کچھ آتا ہے۔ ایک تو اس کے مراد علماء نے کہا وہ میثاق بھی ہو سکتا ہے جو عالم ارواح میں الحمد بربکم قانون بنا والا عہد کر کے آئے تھے ہم۔ اللہ نے انسان کو عقل و شعور دی تھی اور اپنی پہچان کروا دی تھی، اور انسانی عقل کے اندر اپنی معرفت کو رکھ دیا تھا، اور کائنات میں اپنی نشانیاں بکھیر دیں کہ ان نشانیوں پہ اگر عقل سلیم سے غور کرو گے تو میرا پتہ مل جائے گا تمہیں۔ تو جو بندہ ان نشانیوں پہ غور نہیں کرتا، اندھا ہو کے گزرتا ہے، زندگی جانوروں کی طرح گزارتا ہے، نہ اسے حق سمجھ آتا ہے، نہ حق دیکھتا ہے، نہ حق بولتا ہے، نہ حق کو سنتا ہے، نہ حق پہ غور و فکر کرتا ہے، ایسے میں اور جنگل میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ سے کیا ہوا عہد پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ دوسرا وہ عہد ہے جو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ہر نبی کی وفاقت سے اس کی امت سے لیا تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو ان کو قبول کرنا اور ان کی شانوں کو چھپانا نہیں ہے یہودیوں۔ تو انہوں نے جنہوں نے وہ عہد پکا کرنے کے بعد توڑ دیا، وہ مراد ہے۔ اور تیسرا مراد یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے، شعوری طور پر مسلمان ہوتا ہے، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن بہرحال بالغ جب بندہ ہوتا ہے تو شریعت متوجہ ہوتی ہے، شریعت کے احکامات ہم پہ متوجہ ہوتے ہیں۔ تو بندہ جب سمجھدار ہو جاتا ہے تو اللہ سے کیا ہوا جو وعدہ اطاعت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ اسلام کی شکل میں جو اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، اس معاہدے کو توڑتا رہتا ہے، نہ اس کی جو عملی طور پر عمل نہ کر کے۔ یہ ساری چیزیں شامل ہیں اس میثاق میں، جس کو جو توڑتے ہیں وہ فاسق کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز فرمائی وَيَقْطَعُونَ، اور توڑ دیتے ہیں، یقطعون قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ رشتے داروں سے اچھا سلوک رکھو، وہ رشتے داروں کے ساتھ تعلق خراب کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کا آپس کا تعلق رحم کا ہونا چاہیے، محبت کا ہونا چاہیے، اپنوں کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، کافروں کے ساتھ دوستی کی پینگیں بناتے ہیں۔ اللہ نے جو جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں۔ اور جہاں اللہ نے کہا کہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ اپنے دلی قلبی یارانے دوستیاں مت بناؤ، وہاں یارانے گاڑتے ہیں، اپنوں کے ساتھ دشمنیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم کو اس طرح سے توڑنے والے لوگ ہیں۔ اور تیسرا فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور پھر زمین پر فساد پھیلاتے۔ جب بندہ اللہ کا وعدہ پورا نہیں کرے گا اور جس تعلق کو جوڑنا تھا اس کو توڑے گا تو پھر فساد ہی پیدا ہو جائے گا زمین کے اندر۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹا پانے والے لوگ ہیں، اور یہی فاسقوں کی علامتیں ہیں۔ اور جو اس فسق کے اندر حد سے بڑھ جاتا ہے اور انکار کی روش پہ رہتا ہے تو انکار کی روش پر رہنے کی وجہ سے ہدایت کا دروازہ اس سے بند ہو جاتا ہے اور گمراہی اس کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ یہ ایسی مسائل تھی جس پہ ہم نے گفتگو کی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے فسق سے بچنے اور ایمان و تقوی کی راہ پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا